لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة سقنا ونحشره يوم القيامة أعمى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما يا فتاح ربي زدني علما آمين يا رب العالمين یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی وہاں دہشت کے مارے بائی سے بائی جدا ہوگا خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا وہاں ایسی رب کی جائے گی کہ دربار الہی ہے ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا
رہے گا آسماں باقی، نہ سورج چاند سیارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم جزا ہوگا، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا۔ کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لو، ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا۔ بہت روئیں گے فاسق نام اعمال کو پڑھ کر، وہ کھاتا ہے کہ ہر قول و عمل جس میں لکھا ہوگا۔ کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، وہاں ہر ایک نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا۔ فرشتے لے کے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ میں، ہر ایک مجرم بڑے رنج و تعجب میں مبتلا ہوگا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا۔ بے شمار حمد و ثنا، حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار، کیونکہ میری لینگویج تھوڑی اردو زبان ہے۔ بہرحال آپ کا میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، مگر تھوڑا شاید 5-10 منٹ جائیں گے، تھوڑا آپ سکون سے الحمدللہ سننا کہ میں کوئی عالم نہیں مگر ایک شاگرد ہوں، اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے رب الکائنات کے حکم کے مطابق جو بھی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، میں اس کا لفظی ترجمہ بیان فرماؤں گا انشاءاللہ، اور بے شمار حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس خاتم النبی، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے اندر رہبری رہنمائی فرمائی۔ حمد و ثنا تو درود و سلام کے بعد میرے عزیز مسلمانوں، میں آپ کے سامنے کچھ قرآن کی ایک آیات تلاوت فرمائی۔ اس کا مین مقصد تو مدعا کیا ہے کہ کائنات کے اندر اسلام سے پہلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت آنے سے پہلے، کیونکہ ربیع الاول آنے والا ہے جو پیغام تھا، اور یہ سرزمین، یہ کائنات، اس کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کس طرح کا اندھیرا؟ لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کرنا، عام کسی مسئلے پر معمولی اس مسئلہ کا تکپیٹ اور شیطن ستھن ورین فتن رسن پانوی قتل و غارت، یہ مسئلہ حل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت صحیح نہیں تھی، جہاں بھی تجارتی قافلہ جاتا تھا امیسوس وتی نیون مال چور کرنے لٹائے، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کائنات کی طرف، اعلان فرمایا اور یہ بہار آئی، یہ بہار مبتلا ہوئی، یہ بہار آئی، اور آج بھی اس کائنات کے اندر، اس سرزمین کے اندر، اس وادی کے اندر، یہاں وادی سے باہر اسلامی ممالک ہو یا غیر ممالک ہو، کوئی بھی ملک ہو، مسلمان یا عام انسان، خاص کر مسلمان، اس وقت بھی فتنے کے اندر مبتلا ہے، سختی کے اندر مبتلا ہے۔ ہر جگہ مسلمان کو ٹارچر، ہر جگہ مومن کو فتنہ، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی ذمہ کی طرف سے، کبھی غربت کی طرف سے۔ آپ دیکھتے ہو حالات کیا ہے، غربت کیا ہے، کس طریقے کہاں پہنچا ہے حالات، یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا،
रब्बुल कायनात ने बयान फरमाया कि कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने वालों, अगर आपने दुनिया के अंदर, अगर आपने कायनात के अंदर कुछ असूल हैं, अगर ये असूल हम अपनाएंगे, ये असूल जिनके जरिए हमारी जिंदगी दुनिया भी खुशहाली के अंदर आएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह। इसका मेन मकसद क्या है जो अभी तारिक साहब बयान फरमा रहे थे? पहला, अल्लाह ताला अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। एक, ईमान लाने के बाद अमल साला करना, ईमान लाने के बाद अमल साला करना। बहरहाल इसके मुतल्लिक आपने सुना, मुझे और कुछ यानी जो असूल बयान करने जिनके जरिए हम आज कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर ना हमें परेशानी आएगी, ना हम परेशानी के अंदर मुब्तला होंगे, ना हमें औलाद की तरफ से, ना माल की तरफ से खुशहाली जिंदगी अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल कायनात हमें खुशहाली जिंदगी देना चाहिए। इसका पहला जो असूल था वो आपने सुना। इसके बाद अमल साला, और अगर इन जुज के मुताबिक अल्लाह की भेजी हुई कुरान करीम, अल्लाह का भेजा हुआ कलाम मजीद और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने मुबारक, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर इसके मुताबिक, अगर इसमें गफलत की, अगर कुरान सुनने के बाद मौलवी साहब को खुद पहले, वाज खान को खुद पहले अमल ना हुआ, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? रब्बुल कायनात क्या ऐलान फरमाता है कि जब आप मेरे जिक्र से इंतनाब करोगे, छोड़ देगे कुरान पढ़ना, कुरान के मुताबिक अमल करना। कुरान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अमल किस तरह करना है, कुरान पर किस तरह आना है? अल्लाह ताला कहता है वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्नहु, के कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने वालों, अगर आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करोगे इबादत के अंदर और कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर, मुलाजमत के अंदर, कुरान सुनते, मौलवी साहब खुद फेल, कहां हम कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमें शादी ब्याह का मसला आता है, यम साथ खानद्रुक मसल गसन, तम साथ वुचन है कुरानन क्या फरमाओ बे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयतन, हम देखते हैं कहां से हमें अमन आएगा, कहां से हमें अल्लाह ताला खुशहाली जिंदगी अता करेगा। ये वादा क्या था? रब्बुल कायनात ने वादा किया है कि अगर आप कुरान के मुताबिक अमल करोगे, अगर हदीस के मुताबिक अमल अपनाओगे, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला वादा खिलाफी करने वाला। क्या वादा किया? वमन अरज़ा अन ज़िक्री, अगर आपने कुरान न मानी, खान शादी के दिन के अंदर, मेरे अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, आज हम जब देखते हैं निकाह करने के बाद सबसे अव्वल जो मसला है कि कहते हैं कि इस जोड़े को निकाह करने वाले मियां बीबी को औलाद नहीं, ये मसला क्या है, मामला क्या है? जो औरत के बाल हैं, जो खातून के बाल हैं, ये इस्लाम ने बयान फरमाया है। जब शाम का वक्त आए, शाम का टाइम आए, जिन्नात इस सरजमीन पर घूमते हैं, ये इस औरत के बालों के साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उस वक्त औरत की जात यानी अकेली ज्यादा बाहर नहीं घूमनी चाहिए, आम इजाजत नहीं है औरत को, मगर क्या करेंगे, यहां जिम्नन, यहां हमें उल्टा मसला है, यहां हमें इस्लाम समझ नहीं आया कि जिन्नात इसको ज्यादा महल हो जाता है, इसके बालों के साथ वो मोहब्बत करता है, जिन्नात होता है। मगर उलमा बयान फरमाते हैं शादी के अंदर जब हम निकाह करते हैं, निकाह करने के बाद सबसे जो ये मसला बना है, आज डॉक्टरी साइंस कह रही है कि ये औलाद क्यों नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों बराबर दवा लगा रहे हैं, वजह क्या है, मामला क्या है? अल्लाह ताला हर एक को औलाद अता फरमाए, औलाद साला अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।
इनका मेन मकसद है जब हम निकाह करते हैं, निकाह करने के बाद जब रुखसत करते हैं हम इस बेटी को, जब रुखसती देते हैं, मगर ये कोई टाइम पर नहीं, रात के 1 बजे सब। कहां मानते हम कुरान को, कहां मानते हम हदीस रसूलुल्लाह। ऐसा गसनी हमसाय नाराज रिश्तेदार है 1 बजे अमिस रुखसत कर, क्यों? मगर अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम इस्लाम के मुताबिक वमन आराजा, अगर मेरी कुरान को नहीं मानेगा, मेरे कुरान, मेरे भेजे हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक को नहीं मानेगा, फिर क्या वादा है, मैं क्या करूंगा? ये अल्लाह ताला का वादा है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, क्योंकि अल्लाह ताला वादा खिलाफी करने वाला नहीं है। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन सकना, एक तो दुनिया के अंदर तुझे तंगहाल जिंदगी अता करूंगा, जब तू कहीं तिजारत के लिए जाएगा, जब तू जिम्मेदारी के लिए जाएगा, मगर तुझे मुसीबत ही मुसीबत, परेशानी ही परेशानी, कभी दर्द की परेशानी, कभी दुख की परेशानी, कभी औलाद की परेशानी, कभी मुसीबत की परेशानी, कभी ना बारिश होने की मुसीबत, कभी ज्यादा बारिश होने की मुसीबत, कभी बागात खराब, कभी सारा माल खराब। वजह क्या है, मामला क्या है? रब्बुल कायनात ने ऐलान फरमाया वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन सकना, जब तू अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की कुरान को, हदीस रसूलुल्लाह, शरीयत को छोड़ देता है, तू कहता है मुझे शादी, या यहां एक उल्टा है, गलत समझो कि हे खानदर शुभन तो तामत मैं कर जो माफज कि यो तामत आसित आसित गवन और शादी ब्याह और मुर्दा तब तक नहीं शुभेगा जब तक इसको रोया ना जाए। मगर बयान फरमाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कम ही टाइम, तंग नहीं आना, मुझे इशारा करना, और बयान करते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कयामत के दिन पहला सूर फूंका जाएगा। मुझे यहां कोई आलिम दीन भी होंगे जो जानने वाले हैं, वो सुनाने वाला कम ही होता है लेकिन जानने वाले ज्यादा आलिम दीन होते हैं। एक सूर कयामत आएगी और जलजला, दो नौजवान, दो बुजुर्ग, दो तजारतमैन ये आपसी सौदा तय करते होंगे, कपड़े का सौदा। अभी सौदा तय नहीं, मनाज आज भी सौदा लोग मुत किए आखाइस वनन है डाया पुनन वोल समझाओ तो मसाल के तौर हेनवोल आइस वनन ना बदमई जहात, मगर वहां से अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्ते को सूर फूंक दे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला। इनका भी सौदा तय नहीं, लेकिन 40 के बाद वल्लाहु आलम, जब हम तफसीर, जब हम कुरान पढ़ते हैं वहां लिखा है 40, वल्लाहु आलम ये 40 मिनट है, ये 40 सेकंड है, ये इल्म है, ये गैब, ये सब पता रब्बुल कायनात। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, रावी बयान करते मुझे मालूम नहीं ये 40 है क्या। 40 मिनट के बाद, 40 सेकंड के बाद, 40 सेकंड के बाद, 40 घंटों के बाद, मतलब 40 लफ्ज है। 40 के बाद जब दूसरा सूर फूंका जाएगा, कब्रों में से नंगे मर्द और खवातीन दौड़ेंगे एक ही शक्ल के अंदर। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इज्तिमानीना तुम साथ शर्म था। जो अभी सुन रहे थे, जो अभी शायर के अंदर एतहास कयाम तुक तूफान, एतहास पन्नी पनन पान, अल नफ्सी खौफे खुदा, क्योंकि ये अदालत की कुर्सी पर फैसले का दिन होगा और माशर की तरफ दौड़ेंगे नंगे। हजरत आयशा बयान फरमाती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? का आयशा फिक्र इतनी होगी कोई किसी की तरफ देखने की जुर्रत नहीं करेगा। अल्लाह ताला कहेगा दे दो इनको लिबास। अब अल्लाह की तरफ से लिबास आए, रब्बुल कायनात की तरफ से लिबास आएगा, गुनाहगारों को ऐसा लिबास जो बदबूदार तो खराब लिबास, और नेकोकारों को बेहतरीन लिबास। रब्बुल कायनात इस जमात को उसी में से शामिल करना।
اور اس خاتون کو وہ لباس دیا جائے گا جو خاتون اپنے حق کے خاندار بھائی اور بہن یا رشتہ دار ماں باپ کے مرنے پر صبر نہیں کرے گی۔ صبر کیا کرنی؟ صبر ہے کیا معاملہ؟ ہاں رونا حق ہے، لیکن کپڑے نہیں پھاڑنے۔ جو خاتون اپنے کپڑے پھاڑے گی، سر کے بال اتارے گی، کہ سنس کلستی ٹاس بے سن پنس پانس تھی، اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ اس کو وہ لباس دیا جائے گا جس سے اس کو کچڑو نکل آئے۔ اگر کوئی خاتون اسے سنتی ہے، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ اس کو وہ لباس دیا جائے گا کہ اس کا کھشڑوانا، کوئی دکان میڈیکل دکان ہے، کوئی ڈاکٹر کوئی فیسلٹی نہیں، اس کو ٹیبلٹ دیں گے، انجیکشن کریں گے، کیا حالات ہو، یہ اس عورت کے لیے ہے۔ مگر یہاں الٹا ہے، مرد وہ مرنے والا مردہ تب تک نہیں شوکتا جب تک رویا نہ جائے۔ بھائی رونا ہے، رونا حق ہے، اور آنسو بانے حق ہیں، دکھ حق ہے، مگر اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، یا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً سَكَنًا۔ جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے، جب تم حدیث کو چھوڑ دو گے، جب تم حق و حلال کو چھوڑ دے گے، ایک میں آپ کی زندگی تنگ کر دوں گا، جہاں بھی جاؤ گے پریشانی، جہاں بھی جاؤ گے سختی۔ اتنا ہی نہیں، اور بھی ایک مسئلہ ہے، اور بھی ایک بڑا ظلم، وَنَاشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس کو قیامت کے دن میں آما اٹھاؤں گا، اور یہی شخص، یہ آما شخص سوال کرے، قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا۔ اے رب الکائنات، اے پاک پروردگارا، میں آما نہیں تھا، بہسا اس وچن وال، میں آسا اس لائٹ، بہسا اس وچن اس حق تے حلال، نہ حق تے حرام، مگر میں کیا ہوں کہ نہ سب دیوما۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تو دنیا کے اندر حق دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا کے اندر نہ حق دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا کے اندر پڑوسی کا حقوق بھی جاننے والا تھا، کیونکہ اس نے جانے ہوں گے پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کے حق کیا ہے، ذمہ کے حق کیا ہے، کاروبار کے حق کیا ہے۔ میں نے تو دیکھا، میں نے تو سنا، میں نے تو پڑھا کہ سود کی کاروبار، سود لینا دینا حرام ہے، اور اس کے 70 جز ہیں۔ سب سے چھوٹا جز اپنی ماں سے جبر کرنا۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ سنانے والا خود۔ آج عمل کیوں نہیں؟ آج پریشانی کیوں ہے مسلمانوں؟ میں بلا مسلک و لحاظ قسم نکال کے کہتا ہوں کہ ہم وَبِالْمُؤْمِنِينَ اخوانا، آپس میں بھائی ہیں۔ کیا کون مانتا ہے؟ مولوی صاحب خود ہاتھ بنک سیر لین دیا، کوئی ہے بنک کے بغیر؟ کوئی ہے؟ آج کہاں سے امن آئے گا؟ کہاں سے پریشانی حل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن سننے کے بعد اگر یہ نہ مان، ایک تو میں تیری زندگی تنگ کر دوں، ایک تو تجھے دنیا کے اندر میں پریشان ہی پریشان۔ آج پریشانی، آج مبتلا، آج سکون نہیں، چاہے وہ مسلمان ممالک ہو، ملک ہو، غیر مسلموں، دیکھو مسلمانوں ممالک کے اندر زیادہ تنگی۔ معاملہ کیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آما، اور یہ شخص سوال کرے، قال ربی لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر بصیرت والا تھا، لائٹ والا تھا، دیکھنے والا تھا، مجھے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے شخصا، اے سوال کرنے والا، تو دیکھنے والا تھا لیکن عمل کرنے والا۔ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن مسلمانوں، صحیح حدیث مبارک، عمل ہوں گے پہاڑوں کے برابر، صحیح حدیث مبارک، ایک احد پہاڑ کے برابر عمل، نماز، زکات، روزہ، ہر کام، انما اعمال بالنیت، اور عمل لے کے آئے گا، مگر سب عمل پہاڑ کے برابر، مگر یہی عمل اللہ تعالی اس کے یہ عمل ہوا میں اڑا دے گا۔ کس طرح؟ جب پتھر پر مٹی ہوتی ہے، اوپر سے بارش آئی ہے، مٹی ختم، تو کائنچنا صاف گسن اتھے کی گسن ہم سن نام اعمال پہاڑ برابر تھی ختم۔ یہ شخص کر سوال رب الکائنات، اللہ تعالیٰ، اے رب کائنات، معاملہ کیا ہے؟ مجھے یہ کیا ہوا؟
یہ اتنے بڑے عمل لے کے آیا، اور اس سے کہا جائے گا کہ جب تو ہمسائے کے اندر ہوتا تھا، مولوی صاحب خود زیادہ پرابلم آج مولوی صاحب ان کو ہے، اور خود اور ہمسائے کو تو دکھاتا تھا میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں حدیث پڑھنے والا ہوں، اور عام شخصوں کو دکھاتا تھا میں نماز پڑھنے والا ہوں، جماعت کو دکھاتا تھا میں کام کرنے والا ہوں، مگر جب تو تنہائی کے اندر جاتا تھا، آج ایک اور شامت ہمارے پاس ہے، جب تو اکیلا تھا، رات کو بستر کے قریب گیا، سونے کے قریب پہنچا، مگر تو وہ کارنامے دیکھتا تھا، وہ فلمیں دیکھتا تھا، وہ نغمے دیکھتے تھا، وہ کام کرتا تھا، اس کام کے اندر مبتلا تھا کہ تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مجھے ہمسایہ کہے گا یہ نماز گزار ہے، اس نے پاجامہ اوپر رکھا ہے، داڑھی رکھی ہے، نماز گزار ہے، کوئی الٹا نہیں سمجھنا داڑھی رکھنی سنت مبارک ہے، یہ نہیں کہنا کہ بس یہ چھوڑ دے، نہیں، عملانہ ہے۔ لیکن اس نے تنہائی کے اندر اکیلے عمل نہیں کیا ہوگا، اس نے حرام دیکھا ہوگا، حرام کھایا ہوگا، دوسرے کو دعوت، خود سود کے اندر مبتلا، دوسرے کو دعوت، خود زمین کا ایک ایک ٹکڑا کھاتا رہا۔ اگر بے نحق کسی کی زمین کا ٹکڑا کھائیں گے، 7 زمینوں کے برابر اللہ تعالیٰ گردن میں بوجھ ڈالے گا۔ ہے کوئی عمل آج بے حضوری جات پانا، کہاں سے عمل آئے گا، کہاں سے معاملہ آئے گا، کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرمائے گا۔ ایک جز، دوسرا جز تھا کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی، تقوی سے مراد خوف خدا۔ جب تیرے اندر خوف ہوگا، جب تو خوف رکھے گا، اور بھی کافی جز ہیں، اور دوسری جز میں ایک اہم معاملہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر خدا، ذکر تسبیح کرنا۔ آپ کو الٹا سمجھایا جاتا تھا کہ شاید اہل حدیث تسبیح نہیں کرتے، یہ اس کے منکر ہیں، مگر مسلمانوں، یہ تسبیح جو اللہ تعالی کا ذکر، یہ ایک اصول ہے کہ امن کی زندگی آئے گی۔ اور اس کو سورۃ تسبیحۃ الفاتحہ نام کیوں پڑا؟ جو یہ تسبیحۃ الفاتحہ، اس کو ایک ضمن میں کہا جاتا ہے، ایک نام میں کہا جاتا ہے مادری زبان میں۔ یہ کیا ہے؟ ناؤ ات کرو تھوڑا غور، آئے لخت جگر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر پریشانی ہے، کام کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے، تھکاوٹ آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، مگر میری عرض ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان، آپ کو مال غنیمت میں غلام آئے، آپ کو مال غنیمت کے اندر غلام آئے ہیں، ایک غلام وقف کر تاکہ یہ مجھے کام کے اندر بٹاوا کرے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میری بیٹی، اے سوال کرنے والی، کیا سوال کہا؟ کہ آپ مجھے خادم دے دیں، مگر خادم کے بدلے میں آپ کو ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں، اگر یہی وظیفہ کرے گا۔ ہاں، مقتدی اور امام کا تعلقات جب ہوتا ہے یہ، یعنی نماز کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کرنے کے بعد سلام تک، سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اور امام کا تعلقات ختم۔ بھائی اگر آپ کو مجبوراً کام ہے، کہیں گے مولوی صاحب شاید انکار کر رہے ہیں، نہیں، بیٹھ کے کرو تسبیح، لیکن اگر مجبوری کام ہے، اگر آپ کی تجارت کا معاملہ ہے، اگر آپ کو چلنے کا معاملہ ہے، اگر آپ کو سفر کا معاملہ ہے، ذکر کر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی ذکرۃ الفاتحہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ اے فاطمہ، جب تو اپنے گھر کا کام کرے گی، برتن دھونے گی، کپڑا دھوئے گی، کوئی کام، ان کو کتنا بڑا کام تھا، انہوں نے دنیا ٹوٹ نہیں بنائی، دنیا کے ساتھ محبت نہیں تھی، ہماری کیا دنیا کے ساتھ۔ اور مسلمانوں، انسان کے 3 ہی دور ہوتے ہیں، اگر ان 3 دوروں کے اندر
اگر ان معاملے کے اندر انسان سمجھ میں نہ آیا، ایک کون سے 3 دور، اور انسان کے کل 3 دور ہیں جس کو ایک شاعر نے بیان فرمایا ہے: بچپن، جوانی، بے بجر، یم چتے لمحہ، یم گزرناس ماچ لگن توڑ انسانو۔ 2022 آج 2023 اختتام، مگر مسلمانوں میں اپنے آپ کو دیکھوں میرے اعمال کے اندر کتنا بڑا ہوا ہے۔ میں نے اس 2023 کے اندر کتنی نماز پڑھی، کتنا روزہ رکھا، کتنی عبادت کی۔ بچپن، جوانی، بے بجر، یم چتے لمحہ، یم گزرناس ماچ لگن توڑ انسانو۔ کچھک دپن یہ زر و زمین یہ چھو سوئی میون، یہون یہ گڑ اوستم کتے نادان انسانو۔ کا دنیا پچھو گمت دیوان انسانو۔ اے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ پانے دھوئے گی، کپڑا دھوئیں گے، کوئی گھر کا کام، اس وقت ورد زبان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، 100 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ، یہی ہماری دعوت۔ پر اگر یہاں بھی خاتون، اگر یہاں بھی یہی ایک عورت کیا کرے گی اپنے برتن دھوتے وقت سبحان اللہ، مگر کہاں؟ آج موسیقی، ریکارڈ کے بغیر، مہندی کی رات منانے کے بغیر ہماری عورتوں کو کچھ بھی مسئلہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، نماز کا غور نہیں، مگر مہندی رات منانے کی غور ہے۔ مجھے اگر کوئی ناراض ہو جائے معاف کرنا چاہیے، اگر وہ بھی یہی ذکر کرے اور ثواب کیا دیا، ثواب عطا کیا اس عورت کے لیے جو ایک اپنے رب کی عبادت، 5 وقت نماز، توحید جاننے والی، نماز پڑھنے والی، اور اپنے حق کے خاندار کی اطاعت فرما بردار، اس عورت کے متعلق کیا حکم ہے؟ جب قیامت برپا ہوگی، اللہ تعالی رب الکائنات نے 7 دروازے رکھے، مردوں کو ایک ہی اجازت، جس نے نماز باب الصلاۃ، جس نے روزہ باب الصیام، جس نے زیادہ صدقہ باب الصدقہ۔ مردوں میں سے ایک ہی شخص وہ ہے ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی، جس کو 7 دروازوں سے آلو ہوگا، بلاوا ہوگا، اے ابا بکر الصدیق، آپ کس دروازے سے اندر جانا چاہتا ہے؟ جنت میں چلے جاؤ۔ مگر اس خواتین کے لیے جو اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے ذکر زبان اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ورد زبان رکھے گی، نماز گزار، نماز کی اطاعت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، شریعت قانون ماننے والی، اپنے حق کے خاندار کی اطاعت فرما برداری کرنے والی، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 دروازوں سے بلائے گا، اے خاتون، اے خاتون دنیا کے اندر اسلام ماننے والی، آجاد، جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں چلے جا۔ مگر یہاں الٹا، اتحاز چلنا تمس تو تامت تناز چھل بانے تو تامت جو تانمس آئیسوس نا موبائل سے ہوئی جو تامت بوائز نہ سکیں آتمت، اور بھی کچھ ایسے اصول ہیں، مگر ٹائم کی کمی ہے، آپ کا میں ٹائم زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں کہ اور ایک اصول بیان فرماؤں گا اگر تنگ نہیں آئے۔ اگر ٹائم زیادہ ہوا کہ آپ کا دل دکھا تو پھر میرے لیے یہ کوئی ایک کہ دعا کرنا رب کے دربار کے اندر، دعا کے 3 اصول ہوتے ہیں۔ ایک اصول، جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس کا سوال، یعنی اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس سے یہ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا کہ اس کو اس دعا کے ذریعے ذخیرے آخرت بناتا ہے، کہ اس کو اس دعا، جب یہ دعا مانگتا ہے
دنیا کے اندر اس سے معلوم نہیں کہ شاید میں نے دعا کی اللہ نے یہ قبول نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ علماء سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذخیر آخرت امس بناون آخرت خاطر اک ذخیر سامان۔ تیسرا جز کہ اس کو ایک آفت آنے والی ہوتی ہے، طوفان آنے والا ہوتا ہے، بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، لیکن اس مصیبت کو ٹال دیتا رب الکائنات جب یہ بندہ، جب یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کو حیات یا ایک سفید داڑھی والا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتا، میں کر دو حض معاف گوشنس ریشی تھاون اگر یہ تھاو پت کرا ام سن قدر پت یہ سفید پت منگاو رب الکائناتس، اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرتا۔ جب یہاں کہتے ہیں بھائی اب دہری تھوڑی بڑھا، کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں، کب بنے گا؟ جب آپ کو آلو آئے گا، جب آپ کو بلایا جائے گا تو کب تیار ہوگا؟ اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب ہمیں ہر بار ماننا ہے کہ قرآن و سنت اور اللہ تعالیٰ کو ایک حیا، دوسرا رب الکائنات کو سب سے بڑی دعا قبول کرتا ہے سجدے کے اندر۔ جب سجدہ ریز ہوتا ہے ایک بندہ، ایک مسلمان مرد و خواتین جب سجدے کے اندر، سجدے کی حالات کے اندر، ایک صحابی تھا سیدنا ربیع بن ابی کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ خدمت گزار تھا محمد رسول اللہ، کیا خدمت کرتا تھا، یہی آخری حدیث بیان فرماؤں۔ اور کافی زوجیں اگر اللہ تعالیٰ نے اصول ہیں کبھی ملاقات ہونے کی توفیق فرمائی پھر بیان فرمائیں گے ایک شاگرد ہوتے ہوئے۔ اور یہی سیدنا ربیع بن ابی کعب اسلمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ کیا خدمتگار تھے کہ جب انہیں پانی وضو کے لیے ضرورت یا سوس آب نٹھت آسن کھڑا، مٹی کی ضرورت یہ کھڑا، مگر ایک دن مخاطب ہوئے یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف، کہا اے خادم، اے خدمت گزار، بولو کیا دینا ہے، بولو اے خدمت گارا سو سکھ میں خدمت کرن من وہ کیا دی میں خدمت بدل۔ اور کس کو مانگ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ صحابی سے کہہ رہا ہے، کائنات کے وہ معصوم عن الخطا محمد رسول اللہ جس کے لیے ساری کائنات یہی کہہ رہا ہے، اے سیدنا ربیع بن ابی کعب اسلمی آپ خدمت گزار ہیں کہ بول میں کیا دوں۔ اور یہاں اگر ہمیں ایک ڈی سی کے کلا رکھ سے رابطہ ہوتا ہے، میں کہتے ہوں ہضم آپ جب وہ کہے گا بھائی آپ نے میری خدمت کی، آپ نے مجھے فلاں جگہ پانی کا گلاس دیا، فلاں جگہ روٹی دی، فلاں جگہ بول میں کیا دوں، مگر یہاں بولنے والا سننے والے ہم سب کہیں گے بھائی ہمیں یہاں تو کوئی میرا ملازم لگا دینا، یہاں تو مجھے کوئی سینٹر دے دینا۔ مگر ہم یہی سوال کرتا ہے، یہی صحابی سوال کرتا ہے محمد رسول اللہ کہ کچھ بھی مانگنے والا نہیں یا رسول اللہ سسم دنیا مجھے ضرورت نہیں، اللہ میں ایک سوال کرتا ہوں اے محمد رسول اللہ۔ کیا سوال؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب میں اور اس دنیا سے آپ ہی چلے جائیں گے مجھے ہمسائے گیری ملنی با محمد رسول اللہ، میرا یہی تمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمسائے گیری میں آپ کے قریب ہونا، جنت کے اعلیٰ مقاموں کے اندر ہونا، یہی میرا مسئلہ۔ وہاں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اگر ڈپارٹمنٹ ہوتا وہ خود قلم لکھتے تو اٹھاتے اور لکھ دیتے۔ کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیدنا ربیع بن ابی کعب میں تو یہ ضرور دعا کروں گا در دربار حضرت اللہ، میں مانگوں گا، مگر آپ کو ضمناً ہے کہ خود بھی جب سجدہ ریز ہوں گے، جب سجدے کی حالت کے اندر جاؤ گے وہ اللہ سے دعا کرنا، رب الکائنات کو مانگنا، مگر میرا فرض بھی آپ نے خدمت کی، میں بھی دعا کروں گا در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں خود لکھ دوں،
یہی ہمارا مشن، یہی ہماری دعوت، یہی ہمارا اصول مسلمانوں. مگر ہم خود سدھار لائیں، اللہ تعالی ہمارے پر راضی ہو جائے گا. کیا؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، پہلے ایمان لانے کے بعد عمل صالح. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. کس چیز سے امن آئے گا؟ نہ لڑائی جھگڑے سے، نہ فتنہ فساد سے. امن آئے گا اگر تو اور میں ایمان لانے کے بعد جو ابھی سن رہے تھے عمل صالح کریں گے. نمازی ناز، اسلام کیا تھا؟ صبح ہمیں نماز پڑھو. اسلام یہ ہے کہ جب مغرب کی آذان ہو، ہاں اگر شریعت کا کوئی کام ہے، آج تو ہم اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے گھیراؤ کیا ہے فرشتوں سے، اور کہا کہ نماز مغرب کے بعد فوری طور کھانا کھاؤ اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد بستر کے اندر سو جاؤ تاکہ صبح سویرے نماز یہ چھا شنگن کا ایک بج تام نیٹ چھو ونکس ایم یہ میں رٹس پلٹ کون سوتا 12 بجے جب آخری تنہا حصہ ہوتا ہے رات کا. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی ہے مجھے مانگنے والا، کوئی ہے مجھے سوال کرنے والا، میں عطا کروں گا. انسان آسن نندر سندر کار کرے سر فضل رب الکائنات. شام عشاء اور رات کو پوری ٹی وی باقی چیز کے اندر مبتلا. صبح جب فجر آیا، فجر کے اندر سو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ سو جاتا ہے، یہ بے نمازی دیر سے نماز پڑھے گا، شیطان آتا ہے اور اس کے کانوں میں پیشاب کرتا. یہی اصول، اور بھی کچھ اصول تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میں آپ کا ٹائم زیادہ لینے والا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب الکائنات ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ربا، اے پاک پروردگارا، اے رب الکائنات ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو گھروں کے اندر بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، شفا عاجل عطا فرما. اے رب الکائنات یہ مسجد چھوٹی مسجد ہے، اس کی جو تعمیرات کرتے ہیں، اے رب الکائنات جو اس کو لول برتے ہیں، اے رب کائنات جو اس کو درہم میں نماز کے ذریعے آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے کھانے آباد فرما، اللہ ان کے کھانے آباد فرما. اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر مسجد کو ایک اینٹ کے برابر بھی جو تعمیرات کرے گا اور میں اللہ تعالیٰ محشر کے دن اس کو سایہ دے گا. اور یہی ہمارا ضمن ہے، خالی تعمیرات ہی نہیں، نماز سے اس کو آباد کرنا ہے. نماز کے اندر نوجوان بزرگ اور ان کو نماز پڑھنی ہے، نماز سے اس کو آباد کریں. رب الکائنات سے دعا ہے اے ربا، اے پاک پروردگار ہمیں خوشحالی زندگی عطا فرما. اے اللہ پریشانی سے نجات عطا فرما. اے رب الکائنات، اے پاک پروردگار مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما. اے رب الکائنات کامیابی عطا فرما. اے اللہ، اے ربا جو جہلوں کے اندر ہے رہی عطا فرما. اے رب الکائنات رہی عطا فرما. اے اللہ ان کی حفاظت عطا فرما. ایک ضمناً شاید ایک خصوصی جو پروگرام تھا، جو معاملہ تھا کہ 2 عالم اس کشمیر کے بڑھ بار عالم جو یعنی پیسی کے اندر تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شاید غالباً کوشش چل رہی ہے کہ ان کا وہ پیسی ختم ہونے والا ہے. رب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اے رب الکائنات انہیں جلدی رہی عطا فرما تاکہ ہمیں عام عالموں کا سایہ ہونا چاہیے، ہم اس کے سائے کے اندر ہونے چاہیے. اور یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اے رب الکائنات جو بھی جالوں کے اندر ہیں، قیدوں کے اندر ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس بستی سے مرد و خواتین چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے رب الکائنات جو بھی آدم سے لے کر آج تک مسلمان گزر چکے ہیں، مرد و خواتین، اے رب الکائنات اے پاک پروردگارا انہیں مغفرت فرما. اے اللہ مغفرت فرما. اے رب الکائنات مغفرت فرما. اور کیونکہ خالی مجھے معاف کرنا چاہیے اگر کسی کو برا لگے، 40-20 ہی تک یاد نہیں رہنے مردے ہر بار یاد رہنے. قبر کی زیارت جو ابھی بیان فرما رہے تھے یعنی محترم طارق صاحب، بار بار کرنی چاہیے. اللہ خاتون کو اس سے منع کیا